السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک سواری گاڑی پر بیٹھے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، تو آپ اس گاڑی پہ کیا سنیں گے؟ وہاں پہ گانا چل رہا ہوگا، میوزک بج رہا ہوگا، آپ کے کانوں میں وہی آواز آئے گی۔ آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو آپ کو موسیقی کی دھن ہی سنائی دیتی ہے۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو دکان والے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی دکان پہ میوزک کا پورا سیٹ اپ کر رکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ گانا بجائے گا تو اس کے پاس لوگوں کی، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی جگہ یا بڑی سے بڑی جگہ، آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ بس وہاں پر بھی موسیقی کی دھن ہی سنتے رہیں گے۔ میوزک عام ہوتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیقی کے آلات کی کثرت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے۔ پہلے تو میوزک بجانا، گانے سننا، گانے بجانا یہ عام لوگوں کے بس کے باہر کی چیز تھی۔ جب پہلے موسیقی کے آلات کم تھے تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ 1400 سال پہلے موسیقی کے آلات کتنے کم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو توڑ دیا۔ اب تو اتنی کثرت ہو گئی ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص کی دسترس میں گانے ہیں، ہر شخص میوزک بجا سکتا ہے، ہر شخص گانے سن سکتا ہے، فلمیں دیکھ سکتا ہے، موویز میں اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، سیریل دیکھ سکتا ہے، ڈرامے میں اپنا وقت صرف کر سکتا ہے۔ اب نیٹ فلکس کی بھی وبا آئی کہ اس کی سبسکرپشن لیجئے، اور پھر طرح طرح کی وہ ویب سیریز وہ دکھا رہے ہیں جو عمومی طور پہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اسے نیٹ فلکس پر لایا جا رہا ہے۔ اور اتنا زیادہ کریز ہے جوانوں میں کہ نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہم لے لیں، تم لے لو، ہم لے لیں، تم لے لو، اس طرح کے ماحول چل رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کہ موسیقی کی کثرت ہو گئی ہے، آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے یہاں شادی ہو رہی ہو تو 3 دن سے 4 دن سے وہاں پر بلند آواز سے گانا بجایا جا رہا ہے، چاہے اس کا گھر مسجد کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس کا بار بار تجربہ ہوا ہے کہ مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے گانے کی اتنی بلند آواز آ رہی ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور گانے کی آواز اتنی بلند ہے کہ نماز پڑھنے میں، نماز پڑھانے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی لوگوں کے دلوں سے نمازوں کا احترام بھی اس قدر اٹھ گیا کہ اب انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ارے اگر ہم گانے بجا بھی رہے ہیں تو کم از کم ہم نماز کے وقت کا تو احترام کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ زنا کریں گے اور اس طرح سے کریں گے کہ لوگ سڑکوں پہ کریں گے، تو ان میں جو سب سے نیک شخص ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی کر لو لیکن سڑک پہ نہ کرو، جا کے چھپ کے کر لو۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اب بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ بھائی گانا بجاؤ لیکن کم از کم نماز کے وقت کا تو احترام کرو۔ اچھا، جو لوگ گانا بجاتے ہیں شادیوں کے موقع پہ تو ان کا بھی تھوڑا عجیب حال ہے۔ وہ صبح میں فجر کے بعد جب گانے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت کو لگاتے ہیں، پھر تھوڑی سی نعت بجاتے ہیں، پھر تھوڑی سی قوالی بجاتے ہیں اور اس کے بعد گانے بجاتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ نے پہلے قرآن شریف اپنے اس کے اندر بجا کے برکت حاصل کری کہ گانا اچھی طرح سے بجے، لائٹ نہ جائے، کنیکشن نہ ختم ہو؟ یہ آپ نے گانے کے لیے برکت حاصل کری قرآن سے؟ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ کس قدر شرم و حیا والی بات ہے کہ بندہ گانا بجا رہا ہے اور اسی میں پہلے قرآن بجا رہا ہے، پھر نعت بجا رہا ہے، پھر قوالی بجا رہا ہے، پھر گانا بجا رہا ہے۔ ایک بندہ گانا سنتے ہوئے میرے پاس آ رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ یار ساری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ گانا بجاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں گانا کہاں بجاتا ہوں، میں تو قوالی بجاتا ہوں۔ کیا گانا اور قوالی کوئی الگ چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے نا۔ تو یہ گانے بجانے کی کثرت ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیاں۔ لوگ اپنے رنگ ٹون میں بھی طرح طرح کے گانے سیٹ کرتے ہیں، ہیلو ٹیون میں گانے سیٹ کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ہماری کوشش، اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن بہت ہی بڑی شرمندگی کا ذریعہ ہوں گی۔ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اگر ایسے لمحے میں موت آ جائے۔ میں نے 3-4 سال پہلے اس واقعے کو بہت اچھی طرح جانا تھا کہ کچھ بچے سفر کر رہے تھے، نوجوان لڑکے تھے، اور سفر کے دوران ان کی گاڑی کسی پیڑ سے جا ٹکرائی، اور اس طرح سے ٹکرائی کہ اس گاڑی کے اندر جو 3-4 لڑکے تھے وہ سب کے سب وہیں پر سب مر گئے۔ لوگ آئے اور انہوں نے جب گاڑی کی حالت دیکھی تو سارے مرے پڑے تھے اور گانا بلند آواز سے بج رہا تھا۔ تو یہ کیسی عجیب موت ہے کہ بندہ گانے سن رہا ہو،
اسی درمیان اس کی موت آ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گانا سنتے ہوئے ان لوگوں کی موت ہوئی یا کسی شخص کی بھی ایسی حالت میں موت آتی ہے تو کون سے فرشتے آتے ہوں گے اس کے پاس؟ نیک روح کو لینے والے فرشتے آتے ہوں گے یا بری روح کو لینے والے آتے ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور ان سے پوچھا کہ موسیقی سننا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب میں بڑی اچھی بات ان سے پوچھی کہ بتاؤ اگر قیامت کے دن 2 صف ہو، ایک صف میں ابلیس ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، شداد ہو، یہ لوگ ہوں، اور دوسری طرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، اصحاب حدیبیہ ہوں، اور فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ ایمان قبول کیے ہیں وہ ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، یہ سارے ہوں. یعنی مثلا چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا معاملہ ہے تو انہوں نے مثال میں دیا صحابہ کرام کو کہ یہ لوگ ہوں. تو تم بتاؤ کہ میوزک کس طرف ہوگی، موسیقی کس طرف ہوگی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور کی طرف تو نہیں ہو سکتی، وہ تو فرعون ہی کی طرف ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو خود ہی اپنے آپ کو فتویٰ دے دیا، تم نے اپنے آپ کو خود جواب دے دیا کہ موسیقی سننا جائز ہے یا ناجائز ہے، تم نے فیصلہ کر لیا. تو اب جو ہم نا طرح طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی تو اسی لیے فلانی میوزک سے ہمیں نیند آ جاتی ہے. بھئی آپ قرآن کو ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ قرآن شریف کیوں نہیں سنتے؟ آپ قرآن سنیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں تو گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس سے تمہیں سکون مل کے رہے گا، نہ ملنے کا کوئی چانس نہیں، سکون قرآن میں مل کے رہے گا. تو یہ بہانوں کو ختم کر دیجئے. جہاں پہ میوزک سننے کا من کرے قرآن سنیں. اتنی اچھی آواز میں اتنے اچھے قاریوں نے ریکارڈ کری ہے قرآن شریف کی تمام صورتیں. آپ جون سے قاری کی آواز میں سننا چاہتے ہیں آرام سے سن سکتے ہیں. تو میوزک ہماری زندگی سے، ہمارے گھروں سے چلی جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. آپ کریں گے کوشش؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.